نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا کیسا ہے؟ کیا حضور درود سنتے ہیں؟ درود تو پڑھنا چاہیے جی. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صرف حضور تک نہیں ہمارا سلام پہنچتا، حضرت جبرائیل کو ہمارا سلام پہنچتا ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اتحیات میں یہ بھی شروع ہو گئے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو حضور نے کہا کیوں ان کے نام لے رہے ہو؟ جب تم کہہ رہے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو سارے نیک بندوں کو تمہارا سلام پہنچ گیا. تو نماز میں صرف رسول اللہ پر سلام نہیں ہے، سلام یا حسین بھی ہے. ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنوں پر بھی سلام ہے. سلام یا ابو بکر بھی ہے، سلام یا عمر بھی ہے. یہ مدد کے لیے نہیں پکارا، ان پہ سلامتی ہے. ہر نیک بندے کو پہنچ رہا ہے، بے فکر ہیں. خود سننے والا معاملہ یہ کہیں نہیں آیا جی، خود سننے والا. روایتیں کمزور ہیں. خود امام بہیقی نے یہ روایت لی کہ جو میری قبر پہ سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. امام بہیقی نے ساتھ لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے. تو آگے بھی پڑھا کریں نا کیا لکھا ہوا ہے. عباس رضوی صاحب اہل حدیث بریلویوں کے بڑے محقق ہیں. انہوں نے کتاب جو امام بہیقی کی کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. 22 روایتیں، چھوٹی سی کتابچی ہے. اس کی شرح لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، اتنی موٹی. اس میں انہوں نے دیوبندیوں پہ اعتراض کیا کہ یہ جو تم ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو نا یہ حدیث بیان کر کے کہ جو میری قبر پہ پڑتا ہے حضور اسے خود سنتے ہیں اور دور سے والوں کا پیش کیا جاتا ہے. تو اس حدیث میں آمش مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے اور سماع کی تصریح نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ حضور دور سے بھی سنتے ہیں. تو جب ان کو اپنے عقیدے ٹکرایا تو انہوں نے قریب سے سننے والی حدیث کو خود بھی ضعیف مان لیا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بخاری مسلم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے تو 24 کیرٹ سونا ہے. بخاری مسلم اور قرآن باقی ساری روایتوں کو ہم ان کے انڈر مانتے ہیں. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسی بات مانیں جو ہماری مین سٹریموں کی کتاب سے نہ صرف ہٹ کے بلکہ اس کے خلاف ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. مرتے وقت انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا اور ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں حضور نے کہا جبرائیل نے مجھے بھی خبر دی اللہ کی طرف سے کہ تمہارے ساتھی قتل ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. صحابہ نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، آپ ہماری بات سن لیں، ہم جان دے رہے ہیں. اس زمانے میں یہ عقیدے پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ عقیدے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے جو بعد میں پیدا ہوئے عقیدے ہم ان میں سے کسی کے پابند